بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ میں جب بھی ظالم لوگوں کا ذکر کیا جائے گا تو ان میں سے ایک نام حجاج بن یوسف کا ہوگا۔ حجاج بن یوسف وہ بدبخت شخص تھا جس نے 1,30,000 سے زائد افراد کو ناحق قتل کروایا، جن میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی، علماء اور فضلاء تو بے شمار تھے۔ حجاج بن یوسف وہ شخص ہے جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے۔ یہ وہی اسماء بنت ابی بکر ہیں جو ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوری چھپے کھانا پہنچایا کرتی تھیں۔ اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمسن لڑکی تھیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود نے یہ غوغا کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر سحر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچے پیدا نہ ہوں گے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے ان کا یہ دعویٰ کھوکھلا ثابت ہوا، اور عبداللہ بن زبیر کی ولادت نے یہود کو منہ چھپانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ کم سنی میں پایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ان کی عمر 9 سے 10 سال تھی۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں شجاعت اور بہادری دکھاتے رہے، بعد میں کئی جنگوں اور شورشوں میں بھی حصہ لیا۔ آپ ایک نڈر شخص تھے جو کبھی بھی باطل کے سامنے نہ جھکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ظالم حجاج نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت ابو نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی ایک گھاٹی پر سولی لٹکتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریشی اور دوسرے لوگ بھی اس طرف سے گزرتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اس طرف سے گزرے تو وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے ابو خبیب، تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے یعنی خدمت سے پہلے ہی روکتا تھا، اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے پہلے ہی روکتا تھا، اللہ کی قسم میں آپ کو پہلے ہی اس سے روکتا تھا، اللہ کی قسم میں آپ کی طرح روزے دار، شب زندہ دار اور صلہ رحم کسی کو نہیں جانتا، اللہ کی قسم دشمن کی نظر میں آپ کا جو گروہ برا تھا وہ بہت اچھا گروہ تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے۔ حجاج کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کھڑے ہونے اور کلام کرنے کی اطلاع پہنچی تو حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش اس گھاٹی سے اتروا کر یہود کے قبرستان میں پھینکوا دی۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آدمی بھیج کر ان کو بلوایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ حجاج نے دوبارہ بلوانے بھیجا اور کہنے لگے کہ اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تیری طرف ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا کہ جو تیرے بالوں کو کھینچتا ہوا تجھے میرے پاس لے آئے گا۔ نعوذ باللہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انکار کر دیا اور فرمانے لگیں، اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گی، چاہے تم میری طرف ایسے آدمی کو بھیجے کہ وہ میرے بالوں کو کھینچتا ہوا لائے۔ راوی کہتے ہیں کہ بالآخر حجاج کہنے لگا کہ میری جوتیاں لاؤ۔ وہ جوتیاں پہن کر اکڑتا ہوا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں نے اللہ کے دشمن یعنی ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ تو نے اس کی دنیا خراب کر دی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تو نے عبداللہ یعنی ان کے بیٹے کو طنزیہ انداز میں 2 کمر بندوں والی کا بیٹا کہا ہے۔ اللہ کی قسم
میں 2 کمر بندوں والی ہوں۔ ایک کمر بند سے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا باندھا تھا۔ یہ وہی کھانا ہے جو ہجرت کے وقت حضرت اسماء پہنچاتی تھی، اور دوسرا کمر بند وہی تھا کہ جس کی عورت کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور اے حجاج سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم ہوگا کہ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا، یعنی مختار بن ابی عبید ثقفی، اور ظالم میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتی۔ راوی کہتے ہیں کہ حجاج یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی بہت بڑا عالم تھا، لیکن آخر میں دماغ خراب ہوا اور جھوٹے دعوے کرنے لگا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، پھر اپنے انجام بد کو پہنچا۔ اور حجاج جو ہے وہ اس قدر ظالم تھا کہ اس نے 1,30,000 سے زائد افراد کو ناحق قتل کروایا تھا، جن میں بہت سے صحابہ کرام بھی شامل تھے، اور ان میں سے ایک انتہائی دردناک قتل حضرت عبداللہ بن زبیر کا تھا۔